اب 14 اگست کا دن آنے والا ہے۔ اب اس دن کو ہوگا کیا اور ہونا کیا چاہیے تھا؟ اب میری بات غور سے سننا۔ 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا اور مسلمانوں کو آزادی ملی۔ اور آزادی ہمیں آخر کیوں چاہیے تھی؟ وہ اس لیے کہ ہمارا قومی نظریہ یہ تھا کہ بھائی ہمارا رہنا، کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا تم لوگوں سے مختلف ہے۔ تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تمہارا اٹھنا بیٹھنا الگ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا الگ ہے، اس لیے ہمیں آزادی چاہیے تھی۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ 14 اگست کے دن کو ہماری مائیں بہنیں سڑکوں پہ نکل کے سفید شلوار اور ہری قمیص پہنی ہوئی ہوگی، باہر نکلے گی، کپڑے پہننے کے باوجود ننگے ہوں گے۔ اب یہ کون سی آزادی ہے؟ کیا ہم نے اس لیے آزادی مانگی تھی کہ ہندوستان میں ہم کل عام بے شرمی نہیں کر سکتے، تو ہم ملک اس لیے آزاد کر رہے ہیں تاکہ ہماری مائیں بہنیں کل عام بے شرمی کر سکیں؟ یا اس لیے آزادی مانگی تھی کہ ہندوستان میں ہم کل عام شراب نہیں بیچ سکتے، تو ہم ملک اس لیے آزاد کر رہے ہیں تاکہ ہم کل عام شراب بیچ سکیں؟ یا اس لیے آزادی ہمیں چاہیے تھی کہ ہماری مائیں بہنیں بے شرمی کے کپڑے نہیں پہن سکتے، تو ہم ملک اس لیے آزاد کر رہے ہیں تاکہ ہماری مائیں بہنیں بے شرمی کے کپڑے پہن سکیں؟ کیا اس لیے آزاد ہوئے تھے ہم؟ آخر ہم اور ان میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ وہ بھی شراب پیتے ہیں، اگر تم بھی پیتے رہے تو تم اور ان میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ انہوں نے زنا کے اڈے عام کیے، اگر تم بھی کرنے لگ جاؤ تو تم اور ان میں آخر کیا فرق رہ گیا ہے؟ وہ لوگ بھی کہیں گے کہ پاکستان والوں، ان سب چیزوں کے لیے اپنے ملک کو آزاد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سب کام آپ ہمارے ساتھ شروع کر دیتے، ہمارے ساتھ یہ کاروبار شروع کر دیتے تو آج پاکستان پر اتنا قرضہ نہ ہوتا۔ آج 14 اگست کو مرد بھی نکلیں گے، عورتیں بھی نکلیں گے، ناچیں گے، گانیں گے اور ثواب کمائیں گے۔ اور کیوں ناچیں گے آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے کیوں ناچیں گے؟ تاکہ شہداء کی روح کو سکون مل سکے، جن لوگوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے۔ کیا اتنا ہمارا حق نہیں بنتا تھا کہ اس 14 اگست کے دن ایک مرتبہ ہم دعائیں کرتے ہیں ان شہداء کے لیے؟ لیکن دعا کرنے کے بجائے ہماری قوم ان شہداء کو ثواب کما کے دے رہی ہے۔ اور وہ ثواب کیا ہے؟ ناچنا، گانا، سننا، ڈانس کرنا، پارٹیاں کرنا۔ خدا کی قسم، اگر ان شہداء کو 14 اگست کے دن اللہ تعالیٰ بھیج دے کہ جا کر اپنے پاکستان کا حال دیکھو، اور وہ لوگ پاکستان میں آ جائے اور دیکھیں کہ قوم تو ان چیزوں میں مصروف ہے، وہ بھی افسوس کریں گے کہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے پاکستان کو آزاد کرایا۔ یہ 14 اگست دن خوشی کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ اور اس میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار خوشی کا موقع کیوں نہیں دیتا؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے خود دیکھا ہے، خود اس کا تجربہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں خوشی کا موقع دیتا ہے تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، لیکن ہم کرتے کیا ہے؟ شکر کرنے کے بجائے اور زیادہ گناہ کرنے لگتے ہیں۔ ایک دو مثالیں دوں گا، بات خود سمجھ میں آ جائے گی۔ جب شادی کا موقع آتا ہے، جو خوشی کا موقع ہے، شکر کرنے کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں ڈول باجنے، ناچنا، گانا، سننا، ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ واللہ میں کیوں جھوٹ بولوں گا، میرے چھوٹے بھائی کی جب شادی تھی، ایک گاڑی میں ہم بیٹھے تو ایک ساتھی نے گانا لگایا۔ میں نے کئی دفعہ منع کیا لیکن اس نے بند نہیں کیا۔ پتہ مجھے کیا جواب دے کہ مولانا صاحب، زندگی میں ایک مرتبہ تو خوشی ہوتی ہے نا، اگر ابھی ہم ناچنا گانا نہیں سنیں گے تو پھر ہم کب کریں گے؟ تو آپ مجھے خود یقین سے بتائیں کہ اللہ ہمیں خوشی کا موقع کیوں دے گا کہ شکر کرنے کے بجائے ہم ڈبل گناہ کرنے لگ جائیں؟ دوسری مثال لے لو، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، جو خوشی کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، ثواب کمانے کا مہینہ ہے، اس میں ہم کرتے کیا ہے؟ جو چیز 100 روپے میں ملے گی وہ 300 میں اس مہینے میں ملے گی۔ جو چیز عام دنوں میں 1000 روپے کی ملتی ہے وہ رمضان کے مہینے آپ کو 2000 میں ملے گی۔ ثواب کمانے کے بجائے الٹا ہم گناہ کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار خوشی کا موقع کیوں دے گا؟ تاکہ میری یہ قوم جو ہے وہ گناہ میں مصروف ہو جائے۔ میں آپ لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ آپ 14 اگست کے دن نہ مناؤ، کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ لیکن طریقے کے ساتھ مناؤ نا۔